الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آج ہم نے آیت نمبر 126 سے شروع کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے یہ انتہائی، ساری صورتیں اہم ہیں، یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے، جس کے اندر غزوے میں جب نفیر عام ہو جائے اور جہاد و قتال میں حصہ نہ لینا، یہ انسان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تفصیل آ رہی ہے۔ دوسری بات جو یہاں لگتی ہے کہ دین کا اصل جو مقصد ہے، دین کے معاملے میں ایک مومن کا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے تو سودا کا، ایمان نام ہی سودے کا ہے، تو یہ سودا کس کے درمیان ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے، مومن کے درمیان۔ مومن کیا اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ جی آپ کی دی ہوئی جان اور مال میں آپ ہی کے راستے میں لگاؤں گا، آپ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اگر ہم نے مومنوں نے یہ کام نہیں کیا تو دنیا فساد سے بھر جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارا اس مقصد جس کے لیے قرآن نے ہمیں بار بار کہ جان اور مال لگا کے جہاد و قتال کر کے اللہ کے دین کو غالب رکھو تاکہ دنیا میں امن، سکون، چین رہے گا، اللہ کا دین پھلے پھولے گا۔ یہ رحمت جو اللہ کا دین سراسر رحمت ہے، یہ سارے انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن یہ اہل ایمان نے کام کرنا ہوگا کہ وہ اپنا جان اور مال لگائیں۔ اب جو شخص اپنا جان اور مال نہیں لگاتا، بلکہ جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں کہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت کیا ہے؟ نہ مال ہم اقامت دین کے لیے لگاتے ہیں، نہ جان لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ زمین فساد سے بھر گئی اور ہماری عزت بھی خاک میں مل گئی یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ جان اور مال لگا کے اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی تائید، نصرت، عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ، عزت تو صرف اللہ کے لیے، ون نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والمومنون، اور مومنوں پر اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کے حق ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے سنا، اور اب آج کی آیات میں کوئی سوال ہو اس پر جو اب تک ہم نے پڑھا ہے سورہ توبہ کا، کوئی بھی سوال ہو؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت 26۔ بڑے غور سے سنیے اور ان تاریخ سیرت کو ضرور پڑھیں، ورنہ قرآن پورا سمجھ نہیں آئے گا۔ اب ان کے حالت کو اس وقت کیسے بتایا جا رہا ہے؟ اولا یرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انہم یفتنون کل عام مرۃ او مرتین، کہ یہ منافق ہر سال میں ایک یا دو دفعہ ضرور آزمائے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر اس کے بعد یہ توبہ نہیں کرتے، اس آزمائش کے بعد بھی جو ہر سال ایک یا دو ہوتی ہیں۔ ولا ہم یذکرون، اور وہ کوئی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ اب ذرا اس آیت کو میں کھولتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، اب غزوات سال میں
کئی کئی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جان اور مال کی قربانیاں پیش کرنے کے مواقع فراہم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزتوں اور نوازشوں سے نواز رہے تھے۔ تو یہ منافقین آزمائے جاتے تھے، یہ جو کہا نا، جو مرتن اور مرتين، ایک دفعہ یا دو دفعہ، یعنی یہ سال میں ہوتا ہی تھا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ ہے ان آزمائشوں کا مقصد۔ تو ان کو تو ہر سال میں ایک یا دو دفعہ ضرور آتی تھی، لیکن اتنے پکے تھے، نفاق ان کے دلوں میں اتنا جم چکا تھا کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ تو نصیحت پکڑنے کی بجائے یہ نفاق میں اور طاق ہو جاتے تھے۔ یہ تھا ان کا حال کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مواقع فراہم کیے، اور ایک سال میں کئی کئی مواقع، لیکن یہ جو تھے یہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، ان کی اطاعت کر کے وہ صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کرتے۔ کتنے بدبخت ہیں کہ اس نبی جو رحمت للعالمین ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کو نصیحت اور ان پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی اپنے نفاق کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہی قرآن اللہ نے محفوظ کر کے ہمارے حوالے کر دیا کہ اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، ان منافقین کے پیچھے چلتے ہو، یا تم اس قرآن پہ عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے بن جاتے ہو۔ آج کتنے بدقسمت ہیں ہم، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہی تو ان منافقین نے کیا مدینے میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 126 کے حوالے سے؟ اچھا، اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ کتنے بدقسمت تھے۔ اگر آپ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو آپ کہیں گے کہ ہر آیت جو میں لرن کرتا ہوں، جو میں سیکھتا ہوں، جس کو سمجھتا ہوں، جس کے مطابق عمل کرتا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت دنیا میں ہی نہیں کہ یہ میری رہنمائی صحیح ڈائریکشن میں کر دیتی ہے، مجھے دائمی اور ازلی جو زندگی آخرت کی ہوگی، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ وہ جنت نصیب فرمائیں گے، وہ باغات ہوں گے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب سنیں یہ کیا کرتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ ان کا مذاق کیا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کو، بعض کو دیکھتے ہیں۔ منافق دیکھیں نا، صورت نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بدبخت کیا کرتے تھے، آپ ایک دوسرے کو جب صورت نازل ہوئی نا نہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ اب منافق تو آپ کو پتہ ہے ایک ٹولہ ہوتا ہے، اور ان کے آپس میں آنکھوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کا بعض دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور حل یراکم من احد، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ یہ نظروں میں ہوتی ہے بات منافقوں کی۔ تو وہ آپ نظروں سے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، اشارہ کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، فٹافٹ اٹھ کے نکلتے ہیں، تاکہ باہر جا کے اس کا مذاق اڑائیں، اس کے بارے میں ہنسی کریں، ٹھٹھا کریں۔ یہ کس کا حال بتایا جا رہا ہے؟ منافقین کا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں تو جب کوئی آیت نازل ہوگی تو وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا رب میری رہنمائی کر رہا ہے، میرا رب مجھے کامیاب زندگی گزارنے کی ہدایت عطا فرما رہا ہے،
میری دنیا اور آخرت کے لیے یہ قرآنی آیات ایسا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ جس سے میں سنور کر دنیا میں آخرت میں جنت میں چلا جاؤں گا. اور یہ بدبخت اس وقت جب سورت نازل ہو رہی ہوتی تھی ان کے یہ کرتوت بتائے جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال آیت نمبر 127 کے بارے میں؟ آج کل بھی منافقوں کو آپ دیکھیں گے نا، تو جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی واعظ و نصیحت ہو، یا اور کچھ نہیں تو مولویوں کا ہی مذاق اڑا لو، تاکہ وہ دراصل قرآن ہی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ تھا معاملہ منافقین کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی خوش قسمتی کہ ان کے درمیان موجود ہے، اور وہی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ان کے رویے دیکھ رہے ہیں آپ. سر یہ جو آخری حصہ ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس کو تھوڑا کھولیں. میں پہلے پچھلا والا کلیئر ہو گیا ہے. جی یہ آپ کر گئے. صرف اللہ قلوبہم، شرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. کیوں پھیر دیا؟ اللہ نہیں پھیرنا چاہتا، اللہ نے تو قرآن نازل ہی اس لیے کر رہا ہے. لیکن دلوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ کس کا ہے دلوں پر کنٹرول؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا. اچھا، ہدایت کے معاملے میں دلوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بندے کا، بندے کا، بندے کا. بندے کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، میں ہدایت بھیجوں گا، چاہو تو عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو. لہذا اس معاملے میں اختیار بندے کا ہے، بندے کے دل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے دل پھیر دیے. صرف اللہ قلوبہم، ان کی ان گندی حرکتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، بلکہ ان قرآن ان کے راستے میں ان کے خواہشات جو بری ہیں، ان کی مال سے محبت، ان کی دنیا سے محبت، اس کو محدود کرتا ہے، اس کی حد بندی کرتا ہے قرآن. یہ ان کو پسند نہیں. وہ کہتے ہیں ہم شیطان کی طرح کھل کھیلیں. لہذا جب یہ ان کا طریقہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ، کیوں دلوں کو پھیر دیا؟ قوم لا یفقہون، وہ ایک ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب بڑے غور سے سنیے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی بات کلیئرلی سمجھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ساری صراط مستقیم کو روشن کر دیا، حق کو کھول کھول کے بیان کر دیا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب انسان نے اس نصیحت کے مطابق زندگی گزاری ہے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں. نمبر 2، تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا بندے کو کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو. عمل کرو گے میرے محبوب بن کے دنیا میں بھی زندگی گزارو گے، میں آپ کی مدد اور نصرت کروں گا اور آخرت میں جنت دوں گا. اور اگر تم نے اس سے انکار کیا تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں تمہارا مقدر ہوں گی. یہ بات یہ نہیں سمجھتے. کس بھی بات کو نہیں سمجھتے کہ اچھا اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی نہیں دی، بندے پر ایک اور بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان. وہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتی ہے. بالکل. اور قرآن نہیں، اس سے بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں قوت سماعت، قوت بصر، قوت فہم و ادراک عطا کی. اب اگر ان قوتوں کا صحیح استعمال کریں تو یہی اس نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی رہنمائی میں رکھی ہے. تو صرف قرآن
اور نبی کو نہیں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری صلاحیتیں تھیں جس میں وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اور اس کے بعد حق اس کے لیے پسندیدہ ہے اور باطل سے اس کو نفرت ہے اگر اس کی فطرت صحیح ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو الہام کر دی نیکی اور بدی۔ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس بات کو وہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، قرآن و سنت بھی دے دیا، اس کو فہم و ادراک بھی دے دیا، اس کے بعد اختیار دیا۔ اختیار کا اگر اس فہم و ادراک کی قوت کو ٹھیک سے استعمال کرتا تو بھی یہ گمراہ نہ ہوتا، کہ اس کو تاریخ بتا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ اس کی تفسیر کے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر اس میں ایک اور یہ والی آیت بھی سورہ بنی اسرائیل کی ہے 46، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا إِلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایکسپلینیشن میں تو وہ ایک دوسرا انداز ہے اور یہ دوسرا انداز ہے۔ قرآن نے سمجھانے کے لیے ہر انداز جو انسانوں کے لیے مفید تھا اس کو بتایا ہے، لیکن یہ جو آپ آیت جو پڑھ رہے ہیں سورہ احقاف کی، یہ اپنی جگہ قرآن برحق ہے، لیکن آپ اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیے، اس کو اسی انداز میں سمجھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہاں بھی ایکسپلینیشن یہی ہوگا کہ اللہ نے کیوں ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا اور کیوں وہ نہیں وہاں جو اس کے کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یہی وجہ ہے جو میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہاں ٹھیک ہے۔ انداز دوسرا ہے کہ وہ اللہ نے اس لیے ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اس لیے وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ دنیا پرست ہیں، مال پرست ہیں، ہوس پرست ہیں، اور ان مالوں کو اللہ کا دیا ہوئی انعام یا احسان سمجھ کر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ بیماری ایک ہے، اس کو کھولنے کے لیے قرآن نے مختلف انداز استعمال کیے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ سر۔ اچھا، یہ تو معاملہ تھا نا منافقین کا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ سنو، میں نے تو تمہارے درمیان وہ رسول بھیجا۔ یہ کیسا رسول ہے؟ لکھیں سورہ آل عمران کی 164، میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے یہ لکھ لیں پھر آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آپ ذرا سوچیں، جس رسول کی وہ ناقدری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔ تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ احسان، بہت بڑا انعام، احسان ہے۔ احسان۔ ذرا غور سے آیت کو سمجھیے۔ اور پھر اللہ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ یہ تلاوت آیات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیے اس کو۔ آپ اور میں بھی قرآن کا فہم، ہمیں قرآن کی روح کو اس وقت پہنچیں گے جب ہم تلاوت آیات کریں گے۔ ادھر ادھر سے پڑھ کے آپ کو قرآن کی روح، اللہ کے حکم کی، اللہ کے دین کی تفصیلات جو ہیں وہ الٹی سیدھی سمجھ تو آ سکتی ہیں، لیکن تلاوت آیات سے، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ چیز
جو انسان کو قرآن کی تعلیمات کی روح تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، یہ قرآن جو اتنی بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو صرف پڑھے جائیں گے، سمجھیں گے نہیں؟ کتنا بڑا ظلم کریں گے ہم اپنے ساتھ۔ آج امت برباد ہی اسی لیے ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا بس قرآن کو پڑھ کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، واللہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آپ کو اس وقت 10 نیکیاں ملیں گی جب اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس کی روح تک پہنچیں گے، یقیناً ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اس قرآن کو صرف پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس پر غور و فکر کیا، تو قیامت کے دن ہم اللہ کے مجرم ہوں گے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی اخبار نہیں پڑھتے بغیر سمجھے، پھر اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب یہ روئے زمین پہ سب سے بڑی نعمت، اور کفران نعمت یہ کہ ہم صرف ثواب کے لیے رمضان میں پڑھ لیں، ختم کر لیں۔ یہ قرآن میری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرے ہر عمل پر میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم منافقو ذرا دیکھو تو صحیح، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہے وہ رسول جو ہم نے تمہیں پاس مبعوث کیا ہے، خود تم ہی میں سے ہے۔ مکے والو صرف تم ہی میں سے نہیں ہے، تمہاری زبان میں سے تم سے بات کرتا ہے، اور قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کیا بات ہے، مومنوں پر بہت بہت تم پر عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بڑا شاق گزرتا ہے جب تمہیں کسی کوئی مصیبت آتی ہے۔ کتنا ہمدردی کا انتہا ہے کہ جب بھی اہل ایمان کو مصیبت کوئی درپیش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جس شخص کو مشقت میں پڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیوں آ گئی ہے، اللہ اس کو دور کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تمہاری ناقدری اور یہ اس کے جذبے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو یہ اس پر بڑی صورتحال اس کے لیے ناگوار ہوتی تھی۔ حریص علیکم، یہ تم پر بڑا حریص ہے۔ کس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بھلائی پر سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ بھلائی کا لفظ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک منٹ، یہ دوسری خاتون نے بالکل ٹھیک کہا کہ تم ایمان لے آؤ، یہ ایمان لاؤ گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، بھلائی، بھلائی تو بھلائی کے تو 100 معنی ہیں، ایمان لاؤ اس پر۔ قرآن کو ذرا مہربانی کر کے اللہ کے کلام کو ٹھیک اس کی تشریح کیجیے۔ حریص علیکم، یہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے۔ کس بات کا حریص ہے؟ اس کو سخت حرص کس کی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کو، اہل ایمان کے لیے رؤوف ہے، بانتہائی مہربان ہے۔ یہ لفظ اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ رؤوف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید ان کی حرص ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یہ اس اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ نبی بھی مہربان ہے کس قدر، رحیم۔ اور جب تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو تم اس رحیم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، اور یہ نبی بھی بہت رحیم ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو۔ اچھا، اب آپ کہیں گے حریص کے بارے میں قرآن کی آیتیں سنیے ذرا۔ سورہ کاف کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
اس بات پر لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ اس بات قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہے حریص، یہ شدید خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس خواہش کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ حریص کا ترجمہ دیکھیں قرآن کی آیت کی شکل میں۔ پھر سورہ شعراء میں کہا، یہ 191 ہے، لعلک باخع نفسک، بالکل وہی بات اوپر کہا نا، سورہ کاف میں کہا فلعلک باخع نفسک، اور یہاں کہا لعلک باخع نفسک، تم تو نبی اپنے آپ کو آپ تو ہلاک کر لو گے۔ اللہ یکون مؤمنین، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہے حریص، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، جب اللہ رب العالمین نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو گویا ہلاک کر لیں گے، پھر اللہ نے ایک تسلیت بھیجی ہے، وہ لکھیں سورہ شورى کی آیت 18 ہے، فَإِنْ آرَدُوا، اگر یہ اعراض کریں، منہ موڑیں، اس دعوت سے ایمان نہ لے کے آئیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ضرور ان سے، آپ اتنی خواہش کہ آپ اس کے مارے ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اتنا مشکلوں میں مت پڑیے، ہم نے آپ کو چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا تو اس بات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے کر دیا، اب پریشان زیادہ مت ہو۔ بات کلیئر ہو گئی آیت 138 کی؟ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو اس میں سائٹ میں ہے تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم عزیز علیہ، تھوڑا سا سر اس کی وضاحت کر دیں، عزیز علیہ۔ اچھا دیکھیے، عزیز ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی صفت جب عزیز ہے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے ساتھ جب عزیز آتا ہے یا اللہ کی صفت کے بارے میں، تو عزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی طاقت، اتنی قدرت کہ وہ غالب ہر چیز پر، علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا، ایک اس کے دوسرے معنی ہیں، عزیز کا مطلب یہ ہے کہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جانا، کیونکہ صاحب قوت ہے نا، عزیز ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز اس دوسرے معنی میں ہے کہ وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو سخت پریشانی یا مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر یہ سورۃ الغاشیہ میں بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ لست علیہم بمسیطر، وہ نہیں کئی ہے جگہ آپ آیا پر ہے، کرتے۔ پلیز، کئی جگہ آیا ہے، بار بار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا سر کام عزیز کا مطلب، عزیز کا مطلب غالب بھی ہے نا؟ اس کا عزیز کا مطلب غالب بھی تو ہے نا؟ تو پہلے میں نے بتایا ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، غالب، صاحب اقتدار، علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ میں نے بتا چکا ہوں۔ سر سورہ کہف میں بھی یہ بات آئی ہے اور کہا ہے کہ پھر کہف والوں کو دیکھو کہ انہوں نے پھر ہدایت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوگا نا، کہ غم کے مارے اپنے آپ کو وہ نہ کر دے۔ سر سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ جی بالکل آیا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کہف کی 6 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پتہ نہیں آپ کہاں تھے۔ سورہ کاف جس میں یہ لفظ آیا، میں نے وہ آیت جی آپ سر کے پڑھیے، سامنے پڑھی ہے۔ جی پڑھیے آپ نے۔ ذرا جاگ کے بیٹھا کریں نا، 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، آپ مجھے وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ غالب میں نے وہ معنی کر کے سارے کھول کے بتائے ہیں۔ قرآن کی کلاس میں جب بیٹھیں تو ضرور اٹھ کے جایا نہ کریں، نہ اپنی توجہ کو قرآن سے ہٹنے دیا کریں۔ اب آخری آیت بڑے غور سے سنیے، میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی کہ جب سورت اپنے آخر میں آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایات ہوتی ہیں اور بڑی قابل غور ہوتی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے نا، تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو میرے لیے اللہ کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اپنے نبی کی ہر آن ہر لمحہ پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن نبی کی تھی تو اسپیشل اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، قتل کا منصوبہ گھر کھیڑے، ہجرت کے وقت گھر کو گھیرے کھڑے ہیں کافر، 12 بندے، طے ہو گیا کہ جو ہی نکلیں گے. اللہ نے کیسے بچایا. پھر 13 سال مکے کے دیکھیں کافروں نے کیا نہیں کیا. یہ آخری بات تھی نا ان کا قتل کرنا جو ندوہ میں فیصلہ ہوا اور جو ہجرت کے وقت ہو رہا تھا، اس سے پہلے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جنگیں لڑی ہیں جس میں آپ کمانڈر تھے. اگر نقصان پہنچا ہے عہد میں تو مسلمانوں کی وہ جو ڈرے والے تھے ان کے حکم عدولی کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ وہاں بھی اللہ نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ جو فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ رب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم اس دین سے منہ موڑے گو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. اس نے مجھے کہاں کہاں بچایا ہے. ذرا سیرت کو پڑھیں تو صحیح. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اچھا، یہاں الہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر پیچھے جوڑیں حسبی اللہ سے کہ اس نے میری حفاظت کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہاں الہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. فہم قرآن کا ٹیسٹ ہے آپ کا. سر محافظ کے سینس میں آئے گا نگہبان. برحق اس کے نہیں سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، وہ مضبوط سہارا ہے. نہیں نہیں نہیں، سر میں ہاف ٹروتھ مجھے پوری مطلب یہ کہ کفار کے لیے کوئی محافظ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نبی کے ساتھ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اللہ الہ ہے اس لیے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں نا. سر جی وہ بڑی طاقت قوت اور قدرت والی ذات ہے. اب آپ تو رب العالمین ہے. آپ ذرا سنیں میری بات. یہاں سب سے پہلے مومن کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ الہ کیوں ہے، کیوں معبود ہے. ایک معنی معبود ہے، دوسرے معنی ہیں اللہ حاکم ہے. تو حکم دینے والا آپ کو پتہ ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بطور اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہے، میں آپ کو لکھواتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ کا مفہوم ہے کیا، جو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ الہ ان معنی میں ہے. آپ ذرا لکھیں، میں آپ کو لکھوا دوں تاکہ یہ آپ ہمیشہ، کیونکہ بار بار لا الہ الا اللہ ہم روز پڑھتے ہیں. وہ معبود کیوں ہیں بھلا؟ مجھے بتائیں نا، کیوں ہے معبود؟ سر حاکم، مالک، خالق، بادشاہ. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. سر عبادت اس کی جائے اور کسی کی نہ کی جائے. الہ اپنی صفات کی وجہ سے ہے. صفت کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، غلبہ اس کے پاس ہے. وہ معبود اس لیے ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے معبود ہے. تو الہ یہاں کہ اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے کیونکہ وہ الہ ہے. الہ کا مطلب طاقت، قدرت، دعائیں سننا، سمیع العلیم وہ ہے. تو اس لیے الہ ہم اس کو معبود اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قدرت ہے. تو الہ کا معنی ہے کہ وہ ہستی جس کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم اس کو معبود مانتے ہیں، اس کو حاکم مانتے ہیں. کیوں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہی برحق ہیں. اپنی طاقت، قدرت، اپنی علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم،
یہ ساری الہ کی صفات ہیں، اس لیے وہ الہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت قدرت نہ سننے کی نہ قبول کرنے کی، کوئی وہ شرک ہے اگر کسی اور میں، یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ انہی طاقتوں کی وجہ سے وہ معبود ہے، انہی طاقتوں کی وجہ سے وہ حاکم ہے۔ سر اب بات اسی لیے اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کے اندر جو ڈیپتھ ہے، ان کی گہرائی کو اچھی طرح سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کو سے پہلے الہ جو روز ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پہلے الہ کی وہ نویں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو الہ کا ہی معنی نہیں پتا جو روز ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کسی میں طاقت نہ قدرت، نہ سن سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے، ان ساری طاقتیں صرف اس اللہ کے پاس ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں آ گیا، بات آ گئی کہ اللہ کافی ہے، کیوں کہ وہ اللہ الہ ہے۔ تو اللہ کافی اس لیے ہے کہ اس کے پاس وہ ساری طاقتیں ہیں، کسی اور کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ وہ الہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ علیہ توکلت، میرا اسی پر توکل ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں کہ میرا اسی پر توکل ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں تکلیف دے گا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور اللہ مجھے نفع دے تو کوئی میرا نفع روک نہیں سکتا۔ یہ آپ جو ہے نا، یہ بات آیت کے اندر رکھ کے مجھے بتائیں۔ علیہ توکلت، اب ذرا بات بڑے غور سے سنیں۔ توکل کا مفہوم جب میری سمجھ میں آ جائے گا نا، پھر کہ یہ توکل ہے کیا، یہ دیکھیں آپ ذرا قرآن کی اصطلاحات کو پوری طرح سمجھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا دل دماغ ہر چیز مطمئن کہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اب پہلے تو کہا کہ میری حفاظت کرے گا کون؟ اللہ، کیونکہ وہ الہ ہے، طاقتیں اس کے پاس، اسی طاقتوں والے پر میرا توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھروسہ، جس کے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، وہ اس کا صحیح مفہوم کے قریب تو ہے لیکن صحیح مفہوم نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں نا ہم، تو امریکہ کو افغانستان میں اپنی تعداد پر کہ میں ہوں، نیٹو میرے ساتھ ہے، یہ مسلمان منافق میرے ساتھ ہیں، میں ان کی ہر اڈے بھی استعمال کر رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے تو فتح کے بغیر کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی، شکست تم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ذرائع اور وسائل جو میرے پاس ہیں وہ مجاہدین کے پاس عشر عشیر بھی نہیں۔ تو اس کا توکل، اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ سارے وسائل اور ذرائع جو اس کے پاس تھے۔ منافقین کے ساری مجاہدین کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے عشر عشیر بھی نہیں تھی، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، ان کا توکل تھا کہ توکل کیا ہے؟ ان کو پکا یقین تھا کہ جس کڑے کو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا، اللہ والے کو، اللہ والا کڑا مضبوط ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ آپ دیکھ لیں 20 سال کی جد و جہد کے بعد توکل جب اللہ پہ تھا، یہ ہے نبی کا اس پر پکا توکل ہوتا ہے۔ ان مومنوں کا، مجاہدین کا توکل تھا، روس اور امریکہ دونوں کو شکست دی۔ تو توکل جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے، بڑے غور سے سمجھیے بات کو، کہ دل ٹھک جاتا ہے کہ میرا رب چاہے گا تو مجھے کامیابی ملے گی، اور میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کامیابی نہیں ملے گی۔ دونوں معاملے میں کامیابی ملے یا نہ ملے، یہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ سوال کیجئے، توکل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج مسلمانوں میں توکل ہی تو نہیں ہے۔ وہ جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں،
ان حالات کے اندر، مشکل ترین حالات کے اندر ان کا توکل اللہ پر ہے، اور اس خبیث کا جو نیتنیاہو ہے اس کا توکل امریکہ، یورپ، وسائل پر ہے۔ انشاءاللہ وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہے توکل۔ انشاءاللہ۔ سوال کیجئے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ قرآن بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایک ایک جملے اور ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت کے اندر جو مضامین ہیں اس پہ جب غور کریں گے، جب اس کو سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ واقعتاً یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کی کتابیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، ساری کی ساری۔ چلیں تھوڑا سا آپ کا اور ٹیسٹ کرتے ہیں آگے۔ آخری جملہ ہے اس آیت کا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وہ رب کون ہے؟ کون ہے رب؟ وہ ایک وقت ایسا رب عرش عظیم کا مالک۔ عرش عظیم کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جہاں سے تمام فیصلے صادر ہوتے ہیں، جہاں سے سارے حکم جاری ہوتے ہیں۔ یہ پھر بات گڑبڑ کر رہے ہیں آپ۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، جہاں پوری کائنات کا مالک بیٹھتا ہے، جہاں سے پوری کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، جن، انسان، سولر سسٹم، کہکشائیں، کائنات کا ہر عمل، ہر حکم وہاں سے نافذ ہوتا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں اللہ نے تھوڑی سی طاقت دی ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کی گردن ایسا مروڑتا ہے جیسے فرعون کو دیکھا آپ نے مشرف کو دیکھا کہ اس کو دنیا میں دوائی نہیں تھی اس کے علاج کے لیے، کس طرح اس کو چھپا کے رکھا۔ اس کے گردن میں اتنا سریہ تھا کہ اس نے عزت مآب بچیوں کو فاسفورس پھینک کے جلوایا تھا تاکہ ان کی ہڈیاں بھی ان کے گھر والوں پر نہ پہنچے۔ اس عرش کا وہ مالک ہے۔ اگر یہ میرے ذہن میں ہو، یہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں اس کس کا محکوم ہوں، وہ حاکم کی طاقت اور اقتدار کیا ہے۔ سر جی وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم، تو یہ اس کے ساتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو عرش عظیم کا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ عرش عظیم کیا چیز ہے؟ بتائیں نا۔ ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، عرش عظیم وہ تخت ہے، وہ عرش ہے، وہ اقتدار کی جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی ہر چیز، انسان، جن، نباتات، حیوانات، فضائیں، ہوائیں، کہکشائیں، وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے، اور وہی حکم آخری حکم ہوتا ہے، اور اس حکم کو کوئی کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ عرش عظیم۔ اچھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کا جو فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رب کے کیا معنی ہے یہاں پر؟ ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا، ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ۔ مالک اور حاکم کے معنی ہے رب کے یہاں پر۔ رب کے ہیں 5 معنی، میں نے پہلے لکھوائے ہیں آپ کو۔ جی یہاں پر لیکن حاکم جو ہے نا، حاکم اور مالک کی زیادہ، ورنہ تو خالق، مالک، حاکم یہ آپ نے بتائے ہیں نا معنی۔ یہ سارے معنی ہیں۔ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ عرش عظیم پہ بیٹھنے سے پہلے اس کائنات کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس خالق نے کیا ہے۔ تو رب کے 5 معنی پھر سامنے رکھے نہیں ہیں تو سن لیں۔ رب کا پہلا معنی ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو کفیل کہتے ہیں، یہ دوسرے معنی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کو نہ صرف اس نے پیدا کیا ہے، وہ اس کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اس کو دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، اس میں اصلاح بھی کر رہا ہے۔
تو پہلے رب کے معنی اور وہ یہاں موجود ہیں، رب العرش العظیم. دوسرے معنی کفیل ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. تیسرے معنی ہیں کہ اس کی وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، سب چیزوں کو اپنے پاس جمع کرے گا قیامت کے دن. یہ ہے اس کی مرکزی حیثیت کہ قیامت کے دن ساری خلقت کو اٹھا کے اور اپنے پاس جمع کر کے حساب لے گا. اور چوتھا معنی ہے اس کا صاحب اقتدار، جو جس کی حکم کی پیروی کی جاتی ہو. آپ کو کائنات میں دیکھ لیں، اقتدار اس کے پاس، فیصلے وہی فائنل ہوتے ہیں جو وہاں سے ہوتے ہیں. آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا کہ مر کھپ جائے گا، جان چھوٹے گی. قافلے والوں نے جا کے بیچا مصر میں کہ چلو جان چھوٹی، ورنہ کچھ کے پہنچ جاتے، پیسے مل گئے جو بھی تھوڑے بہت مل گئے ہیں. جنہوں نے خریدا، اس خاتون نے کیا، وہ ماڈرن الٹرا ماڈرن سوسائٹی تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے اہل اقتدار میں، بالکل ویسی تھی. تو اس عورت نے کیا کیا، پھر ان تمام عورتوں نے کیا کیا، جیل بھجوا دیا. جیل پتہ ہے کس نے بھجوایا تھا؟ ان کے خامدوں نے جو الٹرا ماڈرن تھے نا، کہ یار اب یہ ہماری بیویاں تو ہم سے قابل نہیں آتی، اسی کو جیل بھجوا دو. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جیل بھجوایا. جیل میں خواب آیا تعبیر کے لیے، وہاں مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے پاس خواب کی تعبیر جانتے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ وہاں آ گئے. اب آپ وہاں دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ سارے اپنی چالیں چل رہے تھے اپنے مقصد کے لیے، اور اللہ رب العالمین ان چالوں کو ان سے چلوا رہے تھے کیونکہ ان کے برے عزائم تھے. لیکن انہی چالوں میں وہ خود پھنس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے وزیر خزانہ. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ان سب مشکلات، پلیز ذرا اپنے موبائل بند رکھیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. پھر آپ کا مائل آن ہے. اچھا، بڑے غور سے سنیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان ساری چالوں کو اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ اپنے تمام کاموں پر غلبہ رکھتا ہے، فیصلہ اسی کا نا، وہ رب العرش العظیم ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ تمام چالیں ناکام اور حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ. تو یہ ہے وہ رب جس کا اقتدار، اختیار کیسا ہے، آپ ذرا نوٹ فرمائیں. یہ تھے معنی چوتھے کہ اللہ تعالیٰ سید ہے، یعنی سردار ہے. سردار بھی کیسا کہ وہ صاحب اقتدار ہے، اور صاحب اس کا اقتدار بھی کیسا کہ وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، کوئی اور اس کے کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اور پانچویں معنی ہیں آقا اور مالک کے. تو یہاں جب رب العرش العظیم آتا ہے تو رب کے پانچوں معنی بیک وقت ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی. آپ ایک مہربانی کیا کریں کہ پچھلے درس کو 2-3 دفعہ ریوائز کیا کریں. دیکھیں چند تو آیتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اگلا درس پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ پوری طرح، کل ہم نے سورہ یونس شروع کرنی ہے، تو اگر اس کی چند آیات آپ پڑھ کے آئیں تو پھر آپ اس کو یہاں سنیں گے، بہتر سمجھیں گے، اور جو چیزیں سوال کریں، جو چیزیں آپ بہت اہم سمجھیں، ان کو آیت نمبر لکھ کے نوٹ کر لیا کریں. پھر بعد میں اپنا ایک چاہیں تو نوٹس بنا لیں اس سے. سر پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پر آپ جس وقت کلاس لے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی کیا شان ہے، لاجواب ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا جواب دیں. کوئی بات نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو فضل فرمائے گا، آپ کا شرح صدر ہو جائے گا. بالکل بک نہیں کریں، کیونکہ ہم نے ایک بڑے میں نے بی ایس سی کے بعد جا کے شروع کیا. یہ جب انجینئرنگ کالج کراچی میں گیا تو میں اس وقت میرے چچا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو
نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت دے. اس گھر کا ماحول نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا. اور چچا کو میں دیکھتا تھا نا تو میں کہتا تھا انسان تو یہ ہے، ہم نے تو اب تک حیوانی زندگی گزاری ہے. کیوں؟ وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق. تو لہذا آپ چند سالوں میں اور اس قرآن سے تعلق کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی ہمارا شرح صدر کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سر اگر جیسے ہم لوگ خود اپنے آپ پہ ملامت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی جوانی اور ٹائم کتنا برباد کر چکے ہیں. میڈم کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے اب بھی ہمیں زندگی کے اس حصے میں بھی جب شعور دے دیا ہے، اس کا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں. بالکل آپ کی بات سبحان ٹھیک ہے اللہ. کہ ماضی پر اس لیے افسوس کریں کہ ہم نے کیوں وقت ضائع کیا، لیکن اس بات کا شکر بھی کریں کہ رب نے ہمیں اب تو سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے. شکر الحمدللہ سر. الحمدللہ ضائع تو نہیں سر کیا سر، اپنے گھر رب کے کا ساتھ 5واں اپنے بچوں مطلب کے ساتھ ریپیٹ کر لگایا. دیں پلیز. 5واں آقا اور مالک، 4تھا سردار مطاع. اچھا میں آیتیں بھی لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیں بیٹا. پہلی جو اس کا معنی پرورش کرنے والا اور ضروریات زندگی باہم پہنچانے والا، پہلا معنی ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت 23 میں ہے. دوسرا معنی ہے کفیل، خبرگیر، دیکھ بھال کرنے والا اور اصلاح کرنے والا. یہ سورہ شعراء کی آیت 77 تا 80 میں ہے. تیسرا معنی کہ وہ اس مرکزی حیثیت رکھتا ہے، سب کو اپنے گرد جمع کرے گا. یہ سورہ سبا کی آیت 26 ہے. اس کو جب پڑھیں گے تو پھر وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا، نہ آئے تو مجھ سے سوال کریں. چوتھا معنی ہے سردار. سردار بھی وہ جس کی اطاعت کی جاتی ہو، یعنی مطاع، میم توئے الف عین، اور صاحب اقتدار. یہ سورہ توبہ کی آیت 31 ہے جس میں آپ کو یہ معنی ملیں گے. اور آخری 5واں جو آپ پوچھ رہے تھے وہ ہے آقا اور مالک. یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو رب هذا البیت کے معنی، رب کے یہاں معنی سوائے مالک کے کوئی نہیں ہو سکتے، اس گھر کا مالک. بات کلیئر ہو گئی؟ یس سر، تھینک یو. کوئی سوال اس سورہ کے بارے میں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کبھی بھی علم کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ وہاں کوئی جھجک، کوئی شرم جو ہے وہ مانے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں فوراً اپنی مشکلات جب بھی موقع ہو، جہاں بھی سوال کر سکتے ہوں، ہمیں ضرور سوال کر کے اس بات کو سمجھنا چاہیے. سر یہ آیت ہم پڑھتے ہیں صبح شام. ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے وہ اپنی بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو. اللہ نے ان کے لیے کیسی تدبیر ان کے ذہن میں ڈالی اور کس طرح سے انہوں نے پھر اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا. اور ان بھائیوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے ہاں 1 سال کے لیے جو بندہ چوری کرتا ہے اس کو اپنے ہاں رکھ لیا جاتا ہے، جو جس کی چوری کی جاتی ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی باریک تدبیروں سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اپنے کن بندوں کی مدد کرتا ہے؟ سوال کا جواب دیں نا آپ. جی اپنے وہ ان بندوں کی جو اس کے اوپر توکل کرتے ہیں. وہ بندے جو بالکل سمجھتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو مجھے اچھی چیز میرے دل میں ڈال رہا ہے وہ میرا اللہ ہے. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی یہی توقع ہے کہ ہم اللہ ہی کی تائید اور نصرت سے یہ کام کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے دلوں کو اور اس طرف مائل کر دیتا ہے. اسی طرح چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. تو آپ نے ایک تدبیر بتائی ہے، میں نے آپ کو ساری ہنٹس دے دی ہیں
کہ کنویں سے لے کر بھائیوں کے آنے ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو تھی وہ ان کے رب کی تدبیریں تھیں جو غالب آئیں، اور سارے انسان بھائیوں کی، قافلے والوں کی، اس خاتون کی، ان جیل والوں کی، سب کی ناکام۔ یہ ہے اللہ کے اقتدار اس کے پاس ہے، فائنل اتھارٹی وہ ہے۔ یار اس میں حبیل اور قبیل کا واقعہ بھی تو آ سکتا ہے نا، کہ اس نے حبیل نے اپنے اللہ پہ توکل کیا کہ میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو۔ ہاں، لیکن آپ نے دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس کی اس بدبختی کی وجہ سے سخت پریشان کہ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے، کر تو گیا وہ، تو اللہ نے کوے کو بھیجا اس کی بھی رہنمائی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو وہ لاش جو اس نے قتل کیا تھا وہ انتہائی ناپسندیدہ تھا، اور وہ لاش وہ تو مر گیا، اس کی روح اب پہنچ گئی اللہ کے پاس، لیکن اللہ اس روح کی اس لاش کی حفاظت کے لیے اس کو تدبیر سکھا رہے ہیں۔ وہ کوا اس کے کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں زمین کھود رہا ہوں تم کھودو اور اس کے اندر دفن کر دو۔ تو آپ اس صورت کو بار بار پڑھیے، قرآن کا آپ اپنا ایک ٹائم رکھ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ہم جو نقصان اٹھاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس کی اہمیت کے مطابق کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو ہم اپنا اوقات میں سے کچھ اوقات فکس کر لیں آپ کہ میں آپ نے اتنا قرآن پڑھ کے صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ یہ وقت جو بھی آپ کو مناسب ہو، اگر آپ نے صبح کا رکھا ہے، کسی وقت صبح کو نہیں پڑھ سکے تو شام کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آپ کو کس طرح رہنمائی کرتی ہے، کس طرح ہمیں اللہ کے احکامات جب ان پر عمل کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھتے ہیں تو ایسا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ برحق ہے تو یہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہماری تعلیم چاہے انجینئرنگ، میڈیکل، پی ایچ ڈی، ایم ایس، کسی سبجیکٹ میں، اگر وہ کتنی آج انسان پریشان ہے، یونائٹڈ نیشن میں سب سے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، آئی ایم ایف میں سب سے بڑے اکنامک ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، دوسرے اداروں کو دیکھ لیں، لیکن دنیا ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ، برے فیصلوں کی وجہ سے آج پوری دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس کتاب کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کل نبوت کے ہیں، 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ 75 سال سے زائد گزر چکا ہے، ہم اسی قرآن سے جو ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال سکتا تھا، اسی نبی کی سنت جو ہمیں عملاً ہیلپ کر سکتی تھی، اس کو ہم نے چھوڑا، اور آج ذلتوں اور پستیوں ڈگریاں ہمارے پاس۔ آپ کے ججز، آپ ان کو دیکھ لیں، یہ کوالیفائیڈ ہیں باہر کی یونیورسٹیوں کے، لیکن ایک فیصلہ حق کا نہیں کر سکتے۔ کس قدر بدبختی ہے، آپ سوچیں کہ پوری قوم مایوسی میں دھکیل دی ہے انہوں نے۔ یہ بڑے بڑے کورسز کر کے جو آئے ہیں باہر سے، میں نے خود کورس کیا ہے، میں نے ماسٹر امریکہ سے کی ہے، لیکن آنکھیں کھول کے قرآن کا طالب علم تھا، دعوت دین کے کام اللہ نے مجھ سے کرائے وہاں پہ، میں اس اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، لیکن ان ڈگریوں نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ گریجویٹ اسمبلی کہتی ہے، اس سے بڑا کفر کوئی ہے؟ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ بتائیں مجھے کیا کہتی ہے، بتائیں نا۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہاں، کہ سپریم ہم ہے، پارلیمنٹ ہے، اللہ سپریم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسانوں کا گروہ، جانوروں کا گروہ، وہ جو کہتا ہے کہ ہم سپریم ہیں، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ان کے سانس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ان تو کی ہر سر اللہ کا تو حکم ہے کہ اللہ کا تو پتہ بھی گرتا ہے نا، تو اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا،
تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں گمراہی میں ڈال دیا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑی غلط بات کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو گمراہی میں ڈالا ہے. اللہ نے قرآن نہیں بھیجا نازل کیا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا, اللہ نے ان کو عقل اور سوجھ بوجھ نہیں دی ہے. سر جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے نا, اللہ کو بھی تو یہ سارا ہمارے معلوم. یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. ہوتا آپ اتنی بات صحیح ہے کہ ہوتا اللہ کے حکم کے مطابق ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ اس وقت جہاں ہدایت کا معاملہ ہے وہ بندے کی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. وہاں ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل بند کر دیے. اور کیا, قرآن یہی تو بتا رہا ہے. اللہ بندے کی ہدایت کے معاملے میں اللہ کی سنت اچھی طرح سمجھیے. ہدایت اس کو ملے گی جو اس کا طالب ہوگا, جو اس کے لیے کوشش کرے گا. کوشش قرآن و سنت کو پڑھ کے سمجھے گا تو پھر آئے گی. یہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے. دیکھیں آپ کو نہیں, اللہ نے ان کے دلوں پہ سر مہر لگا دی ہے نا. اس لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنی ڈگریوں کو سمجھتے ہیں کہ فلاں تو ان پڑھ ہے, میں تو ایم ایس پی ایچ ڈی فلانا فلانا ہوں. اور گدے, تو نے دنیا کی انفارمیشن کو سمجھ لیا, یہ ہدایت ہے. یہ ڈگریاں سوائے انفارمیشن کے کچھ نہیں ہے. ہدایت قرآن و سنت میں ہے. پوری دنیا گمراہی کے چکروں میں ذلیل اور پریشان ہو رہی ہے. کیوں؟ قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی جگہ میں ہدایت نہیں ہے. ان ڈگریوں نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ عظمت دیکھیں, نیتن ہاؤ کتنا گندا انسان ہے, اور وہ قرآن پڑھا ہوا بچہ کتنا عظیم ہے. وہ کہتا ہے میرا آپریشن نہیں سامان ملتا, مجھے بے ہوش نہیں کر سکتے, تم آپریشن کرو, میں قرآن پڑھوں گا اور مجھے تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہے قرآن کا کمال. یہ امریکہ کا صدر, یہ پرائم منسٹر انگلینڈ کا, یہ صدر فرانس کا, یہ کتنے الو ہیں کہ ظلم اور بربریت کے پیچھے کھڑے ہیں. اور کتنی پرعزم ہے وہ مائیں, وہ ہماری بہنیں, وہ بچے جو اس پر خوش ہیں کہ ہمیں شہادت مل رہی ہے. دیکھیں, دونوں کو سامنے سامنے رکھ کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کتنا بندے کو عظیم بنا دیتا ہے. ماؤں کو کتنے عظیم, مائیں اور بہنوں کو اور بچیوں کو اور بچوں کو کتنا عظیم انسان بنا دیتا ہے. وہ موت کو کس شوق سے شوق شہادت کا جام کس شوق سے پیتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کا جذبہ ہے. جب وہ مرتے ہیں تو اس شان سے مرتے ہیں کہ آج آپ کو پتہ ہے مغرب میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے قرآن جس نے ان کے اندر یہ طاقت بھر دی ہے. لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. کتنے بدبخت ہیں یہ حکمران کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھیں گے. قرآن کہتا ہے کہ تم انہی میں سے ہو, تمہیں قیامت کے دن میں یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے, دجال کے فتنوں سے بچائے. سر السلام علیکم, ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے اگر اجازت ہو تو. جی فرما لیں. وہ یہ کہ دیکھیں دنیا میں صرف ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں یہ مشن اپنا غزہ کی پٹی پہ نا طارق مشعل اور خالد مشعل اور ان کی حماس کی حکومت ہے. جو پہلے یعنی کہ وہ قوم تیار کی گئی جس نے حماس کو ووٹ دیا یا حماس کی حمایت میں کی, اور حماس نے پھر وہ جہاد شروع کیا جو کوئی غریب سے غریب, افغانستان سب سے کمزور, حماس سب سے کمزور, انہوں نے اللہ کے توکل پہ قوم تیار
تو جہاد شروع کیا. باقی ساری قومیں اپنی ایٹمی طاقتیں اور مالی طاقتیں، یہ طاقتیں، وہ طاقتیں، پتہ نہیں کیا کیا طاقتیں، لیکن وہ قوم تیار نہیں. ہمیں بھی ساروں کو پہلے قوم تیار کرنی ہے، پھر وہ قیادتیں لانی ہے، جیسے حماس کی قیادت اور یام اللہ عمر کی قیادت وغیرہ. تو پھر یہ جہاد شروع ہوتے ہیں اور جہاد بنتے ہیں، اور تو اللہ پھر ان کو کامیابیاں بھی دیتا ہے.